بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خوب رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ 3 دوست عبادت کے لیے جو ہے وہ غار میں گئے اور غار میں عبادت کرتے رہے۔ اچانک سے تھوڑا سا طوفان زلزلہ ٹائپ کا آیا، پتھر گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں اندر پھنس گئے۔ اب انہوں نے کہا پروردگار ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب ہمیں تو باہر نکال۔ تو تینوں نے کہا کہ جو کام ہم نے اخلاص یعنی صرف اللہ کی خاطر کیا ہوگا ہم اس کو بیان کریں گے، اگر وہ اللہ کی خاطر ہوگا تو دروازہ کھل جائے، پتھر ہٹ جائے گا۔ تو پہلے نے شروع کیا، پہلے نے کہا کہ میں ایک خاتون، ایک لیڈیز مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی ساری جان دولت خرچ کر دی کہ میں اسے حاصل کروں، لیکن جب میں نے اسے حاصل کیا تو مجھے خدا کا خوف آیا۔ میں نے کہا پروردگار تیری خاطر میں یہ گناہ نہیں کروں گا کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا، اگر یہ کام میرا پروردگار تیری خاطر تھا تو مجھے نجات دے۔ تو تھوڑا سا پتھر غار سے ہٹا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میری کشاورزی کی یعنی میری کھیتی باڑی زمین ہے، اس میں لوگ کام کرتے تھے، تو میں نے ایک دن سب کو جو کام کیا ان کو میں نے آدھا دھرم جو دیا، وہ جو گولڈ سلور کا سکہ تھا وہ دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے زیادہ کام کیا ہے، میرا جو اجر ہونا چاہیے وہ پورا سکہ ہونا، تو میں نے اسے فی الحال نہیں دیا یا اس کو دینے لگا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر میں نے اس ایک دھرم کو اپنے کاموں میں لگایا اور اس سے میں نے اور کام کیے اور چیزیں کی۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس اپنا وہی سکہ واپس لینے آیا، تو میں نے جب حساب لگایا تو 18,000 دھرم بن چکے تھے اس ایک دھرم سے۔ میں نے سارے وہ 18,000 دھرم اس کو دیے، پروردگار یہ سب میں نے تیری خاطر کیا۔ تو کہا پتھر تھوڑا سا اور ہٹا، تھوڑی سی روشنی آئی، مگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے کہا کہ پروردگار میں نے جو ہے وہ جو بھی کام کیا وہ یہ تھا کہ میں ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے اور میں ان کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر پہنچا، لیکن میں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اگر میں زمین پہ رکھوں گا تو کہیں کوئی سانپ یا کوئی جانور اس کھانے کے چکر میں ان کو ڈس نہ لے، اور ان کو بھی میں اٹھانا نہیں چاہتا تھا، تو یہ کھانا لے کر میں کھڑا رہا جب تک وہ نہیں اٹھے۔ پروردگار میں نے یہ کام خالص تیری خاطر کیا تھا۔ کہا کہ پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اپنے کردار کے سچے انسان تھے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کہاں پر اخلاص رکھتے ہیں؟ رمضان یہ پریکٹس دے رہا ہے ہمیں، یعنی شاید ہم عام دنوں میں پریکٹس نہیں کر پائیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، افطار کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کوئی بھی اپنے طرف سے کوئی بھی کام کریں، کیا یہ کام ہمارا اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے؟ یا مثال کے طور پر آپ بولے ہم نے درس رکھا ہے، ہم نے درس رکھا، اب کیا ہم نے لوگوں کی خاطر رکھا ہے یا اللہ کی خاطر؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ خوب یہیں سے انسان محسوس ہوتا ہے کہ انسان کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ خوب یقیناً آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس سے درس سے یا جو بھی یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، قرآن ہے، دعا ہے، اس سے ہم اللہ کے قریب ہوں۔ تو یعنی ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اخلاص رکھتے ہیں تو عزیزان محترم ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، رکاوٹ ہے، دیکھیں نا سونا جو ہوتا ہے اگر وہ خالص نہیں ہے تو اس کی قیمت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خالص کرنا ہے تو اس کو ایک لکوڈ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو ایک ایسڈ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اس ایسڈ میں جب ڈلتا ہے تو جو ناخالص پن ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ یا پھر کسی آگ میں، فائر میں برن ہوتا ہے، کوئی چیز اگر خالص ہوتی ہے تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات خدا امتحان سے گزارتا ہے، خدا چیک کرتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا نہیں ہے، یہ میرے لیے کر رہے ہیں یا
کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. خوب یہیں سے زندگی میں انسان کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں کہ ان کو یہ جو مقام ملا، یہ جو ان کو مرتبہ ملا، لیول ملا، وہ سب اخلاص کی وجہ سے تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شیخ عباس قمی کہ آپ جن کی مفاتیح الجناح ہے اور ہمارے سب کے گھروں میں یقیناً ہوگی، شیخ عباس قمی کو یہ مرتبہ اخلاص کی وجہ سے ملا. شیخ عباس قمی خود مشہد مقدس چھٹیوں میں رمضان میں جاتے تھے. ملا آخوند عباس تربتی بھی جو ہے وہ کہیں اور درس دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی مشہد جاتا ہوں اور شیخ عباس کا درس سنوں گا. جیسے شیخ عباس قمی درس دینے لگے، ممبر بیٹھے تو دیکھا نیچے ملا عباس آخوند بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم اتر گئے. کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں درس نہیں دے سکتا. خوب یہ اخلاص تھا. ورنہ آج کون ایک مولانا بیٹھا بولا بھائی ادھر کدھر، مجھے کیوں نہیں بلایا، اس کو کیوں بلا لیا. ہمارا تو حال یہی ہے. ہمارا تو پوسٹر میں نام اوپر نیچے ہو جائے تو مولوی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اوپر میرا نام کیوں نہیں پرنٹ کیا، نیچے کیوں پرنٹ کیا. خوب یہ اخلاص تھا ان کے، یہی اخلاص تھا. شیخ عباس قمی کے والد گھر آئے ایک دن، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مجلس سن رہا تھا، کیا اس نے مجلس پڑھی، کیا اس نے تقریر کی، کاش بیٹا تم بھی ایسی تقریر کرتے. اچھا وہ جو مولانا پڑھ رہے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہے، لیکن شیخ عباس قمی نے نہیں کہا اپنے والد کو کہ بابا وہ تو میری کتاب سے درس پڑھا ہے. نہیں، کہا بابا میرے لیے دعا کریں. تو آپ دیکھیں آج شیخ عباس قمی کا اخلاص، آج ہم سب کے گھروں میں مفاتیح الجناح موجود ہے. یہ اخلاص ہے. خوب یعنی کوئی کام اخلاص سے کیا جائے تو وہ زمان مکان کے حدود کراس کر جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کام اخلاص سے کریں گے تو وہ یہاں رکے گا نہیں اس ٹائم زون میں. ویسے بھی جو ٹائم جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں یا جس کو ہم ٹائم زون کہہ رہے ہیں یا ٹائم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹائم ہے. یہ ملاکوت میں ٹائم زون نہیں ہے، ملاکوت میں مکان بھی نہیں ہے، اسپیس اور ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ بہت الگ ہے. اب انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ملاکوت کی طرف پرواز کرتی ہے، اور وہ ملاکوت ہر زمانے میں اس کو لے جاتا ہے. خب بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں ایسے. ایک اور عالم دین تھے، کہتا مجھے بلایا گیا آیت اللہ بہاؤدینی کے گھر، رضا بہاؤدینی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ان کے گھر بلایا گیا تو جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں. تو ایک دم تھوڑی دیر سوچا اور واپس چلے گئے. تو کہا بعد میں آپ واپس کیوں چلے گئے، آپ نماز پڑھاتے. کہتا ہے جب انہوں نے کہا نماز پڑھائیں تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور میرے پیچھے آیت اللہ بہاؤدینی نماز پڑھیں گے. تو اس خیال نے کہا کہ کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، میں نے نہیں پڑھائی، میں چلا گیا. کتنی مائنر سی چیزیں ہیں. ہم بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بہت اوپر جائیں، ہم عرفان پہ جائیں، ہم ملکوت پہ جائیں. کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص جوان آیا، کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میں بھی سیر و سلوک عرفان کی طرف جاؤں. انہوں نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ بتا دے گا جو تم نہیں جانتے. اصل میں ہم اتنی چیزیں جانتے ہیں مگر ہم اس پہ عمل، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ دین بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے. ہم دین ڈھونڈ رہے ہیں تسبیحوں میں، بہت تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، 40 دن کا چلہ دے دے مولانا، کوئی یہ دے دیں وہ دے دے. نہیں عزیزان محترم، خوب واجبات ادا کریں. واجبات صرف نماز روزہ نہیں ہے، واجبات آپ کے حقوق ہیں جو میں نے کل آپ کو بیان کیے رسالہ حقوق میں سے. یعنی واجبات، میرا ریلیشن دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. یہاں اگر میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں اور پھر میں اتنی نمازیں پڑھا جاؤں، میری نمازیں کہاں مجھے لے کے جائیں گی، یہیں پھنس جائیں گی. نماز میری اٹھ ہی نہیں پائے گی جب میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے یا میں کسی سے صحیح طرح بات نہیں کرتا.